بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ بعض اوقات نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو، شرم کے مارے ایسے مسائل نہیں پوچھتے کہ جو اصل میں ان کے لیے جاننا شریعت کی نظر سے بھی، شریعت کے نقطہ نظر سے بھی ضروری ہوتا ہے۔ پاکی ناپاکی کا مسئلہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں جاننا، جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لازم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ان میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے غسل کا فرض ہونا۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے، حالانکہ شریعت کے نقطہ نظر سے ان سے غسل لازم نہیں ہوتا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے سبب غسل لازم ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک رواج بن چکا ہے، یا جس طریقے کی باتیں جو ہے وہ سنی سنائی عام ہو جاتی ہیں، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے سبب غسل لازم ہوتا ہے لیکن غسل لازم نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کے سبب غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، 5 بڑے اسباب بیان کیے جاتے ہیں غسل لازم ہونے کے۔ ان میں سب سے پہلا سبب ہے احتلام کا ہونا۔ احتلام کا مطلب ہے سوتے ہوئے بے خوابی ہو جانا، یعنی چاہے کسی بالغ مرد کو ہو یا کسی بالغ عورت کو ہو، کہ سوتے ہوئے انہوں نے ایسا خواب دیکھا کہ خواب کے اندر مثلاً انہوں نے خواب ایسا دیکھا کہ خواب کے اندر ان سے ایسے افعال سرزد ہوئے جو عموماً جو ہے ایسا تعلق جو میاں بیوی کے درمیان زناشوئی کا تعلق ہوتا ہے، ایسا تعلق انہوں نے کسی کے ساتھ قائم کیا، یا انہوں نے کسی کا تعلق ایسا قائم ہوتے ہوئے دیکھا اور سوتے سوتے ان کی منی جو ہے وہ خارج ہو گئی۔ تو ایسی صورت کے اندر اس احتلام کے سبب بھی جب وہ بیدار ہوں تو بالغ مرد اور عورت پر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ احتلام کی صورت میں مرد کے اوپر ہی غسل لازم ہوتا ہو، عورت کو احتلام نہ ہو، عورت کو احتلام ہو تو اس کے اوپر غسل لازم نہ ہو۔ جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے اسی طریقے سے عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی مرد یا عورت اگر جو ہے اس طریقے سے کوئی خواب دیکھیں اور اس کے بعد بیدار ہوں اور وہ ناپاکی ان کے جسم کے اوپر یا ان کے کپڑوں کے اوپر لگی ہوئی ہو تو ان کے اوپر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا سبب ہے احتلام۔ دوسرا سبب ہے منی کا خارج ہونا، یعنی کہ وہ گاڑھا پانی کہ جو مزید سے تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے، اور اس پانی کا خارج ہونا چاہے وہ مرد کی شرمگاہ سے خارج ہو یا عورت کی شرمگاہ سے خارج ہو، تو چاہے جو ہے وہ خود نکلے شہوت کے ساتھ یا جو ہے اس کو شہوت کے ساتھ نکالا جائے، بہرحال دونوں صورتوں میں منی کے خروج کے سبب بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبب میاں بیوی کا آپس میں صحبت کرنا۔ تو میاں بیوی کا آپس میں صحبت کرنا یا میاں کی شرمگاہ کے اگلے حصے کا عورت کی شرمگاہ میں چھپ جانا، یہ بھی غسل کے لازم ہونے کا سبب ہوتا ہے، چاہے اس میں انزال ہو یا نہ ہو، منی خارج ہو یا نہ ہو۔ تو میاں بیوی کا آپس میں زناشوئی کا تعلق قائم کرنا، اس کے سبب بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ چوتھا سبب ہے عورت کا حیض سے پاک ہونا۔ جو عورت حیض سے پاک ہو گئی، اس کو پاکی نظر آ گئی، سفید رطوبت جو ہے وہ شرمگاہ سے خارج ہو گئی، تو اب اس کے ذمے حیض کا جو ہے وہ پاک ہونے کے بعد پاکی کا غسل لازم ہوگا۔ تو چوتھا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے عورت کا حیض سے پاک ہونا۔ پانچواں سبب ہے عورت کا نفاس سے پاک ہونا، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے، چاہے وہ 25 دن رہے، 30 دن رہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن رہے، اس کے بعد جب عورت پاک ہو جائے تو پاک ہو جانے کے بعد عورت کے ذمے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ غسل کرے۔ تو عورت کا نفاس سے پاک ہونا بھی غسل کے لازم ہونے کا ایک سبب ہے۔ تو یہ 5 بڑے بڑے سبب ہیں: احتلام کا ہو جانا، منی کا خارج ہو جانا، اسی طریقے سے میاں بیوی کا آپس میں صحبت کرنا، چوتھا عورت کا حیض سے پاک ہونا، پانچواں عورت کا نفاس سے پاک ہونا۔ یہ 5 بڑے اسباب ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں جن کے خروج سے غسل کے لازم ہونے کا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ غسل لازم نہیں ہوتا، جیسے کہ مرد کی شرمگاہ سے اگلی شرمگاہ سے اگر مزی خارج ہو، مزی وہ پانی ہوتا ہے جو پیشاب سے تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے، منی سے تھوڑا پتلا ہوتا ہے، عموماً بعض اوقات پیشاب کے بعد خارج ہو جاتا ہے، سفید رطوبت خارج ہو جاتی ہے، یا جو ہے اسی طریقے سے قضائے حاجت کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے آدمی کوئی وزنی چیز اٹھاتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ سفید رطوبت خارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مزی کہلاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے، اب ان کی شرمگاہ سے وہ پتلا جو ہے پانی خارج ہوتا رہتا ہے، یا بعض اوقات شہوت کے آ جانے سے وہ پتلی رطوبت خارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں مزی کا درجہ رکھتی ہیں، اور مزی کے خروج سے غسل لازم نہیں ہوتا، بلکہ اگر وضو ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو منی خارج ہو تو غسل لازم ہوتا ہے، مزی خارج ہو تو اس کے خروج کے سبب غسل لازم نہیں ہوتا، بلکہ وضو اگر ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ مزی کپڑوں پر یا جسم کے اوپر لگ جائے تو یہ ناپاکی کا حکم رکھتی ہے،
جب اس سے وضو ٹوٹتا ہے تو پھر یہ نجس بھی ہے، یہ کپڑوں پر یا جسم کے اوپر لگ جائے تو کپڑے یا جسم ناپاک ہو جائیں گے۔ تو یہ مسائل جو ہے وہ یاد رکھنے کے ہیں، غسل کے جو لازم ہونے کے اسباب ہیں وہ یاد رکھیں، اور جن چیزوں سے غسل لازم نہیں ہوتا وہ بھی یاد رکھنے کے ہیں۔ بعض اوقات احتلام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں خواب یاد ہوتا ہے لیکن جسم کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر کوئی نشان نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو ان کے سبب بھی جو ہے وہ ایسی صورت میں بھی غسل اگرچہ لازم نہیں ہوتا لیکن بہرحال احتیاطاً غسل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احتلام تو یاد نہیں ہوتا، خواب نہیں یاد ہوتا، لیکن کپڑوں کے اوپر دھبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ناپاکی کے نشان لگے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تو جو غسل کے اسباب ہیں، جو لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں جنہوں نے دین سیکھنا ہے، تو ان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ یہ پاکی ناپاکی کے اہم مسئلے ہیں، ان میں شرم کیے بغیر جو ہے وہ ان کو سیکھنے کی کوشش کیا کریں، اور جتنے بھی اسباب جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں یہ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جن میں عموماً ہمارے معاشرے میں جھجک محسوس کی جاتی ہے، پوچھتے ہوئے بھی، بتاتے ہوئے بھی۔ باقی ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ جو ہے جب حق بات کہنے سے شرم محسوس نہیں کرتا، تو پھر دین کے جو اہم مسائل ہیں ان کو سیکھنے سکھانے میں بھی کسی قسم کی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔